إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور پوری کائنات کا اکیلے نظام چلانے والا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر، اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت، لمبی سی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا اور ایک مکمل آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا مقصد بیان کیا ہے کہ شیطان چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دیکھو تم شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا، یعنی وہ جہاں تم کو لے جانا چاہتا ہے وہاں نہیں جانا، اس کے قدم کی اتباع نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ہمارا پڑوسی، آج ہم کس کو جانتے ہیں؟ ہمارا دشمن ہمارا پڑوسی ہو، فلاں وہ فلاں ہو، بزنس میں فلاں ہے۔ آج ہم انسانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا دشمن جو انسانوں کا قرار دیا ہے، بتایا ہے، وہ ہے شیطان۔ وہ شیطان ہماری پراپرٹی کا دشمن نہیں ہے، ہمارے مال و دولت کا دشمن نہیں ہے، ہماری جائیداد کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ بتایا وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن کیسا دشمن ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی کبھی دوستی میں بدل نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا دشمن دوست بن سکتا ہے، ایک انسان ہے بہت دشمنی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا دوست بن سکتا ہے، چانسز ہیں۔ لیکن اللہ نے جب شیطان کے بارے میں ذکر کیا تو کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ایک آیت نے بیان کیا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کو اپنا دشمن بنا کر رکھو، اس کو دشمن بنا کر رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دشمنی کبھی دوستی میں بدلے گی نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ اس کی دشمنی صرف یہ ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے لیے جہنم مقدر کر دیا اور اس نے اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنے لیے جہنم خرید لیا، ہمیشہ کی جہنم اپنے لیے اس نے مقدر کر لیا، تو وہیں سے اس کو ایک بدلے کی بھاونا ہوئی
کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں انسان کو لے کے جاؤں گا۔ اور اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا، اے اللہ مجھ کو تم مہلت دے دے قیامت تک تو میں لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے چند تیرے مخلص خالص ایک دم خاص تیرے بندے ہوں گے، ان کو چھوڑ کے سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ وہ کیسے کیسے گمراہ کرے گا؟ قرآن میں اللہ نے بہت ساری جگہوں پر الگ الگ طریقے اس کے بتائے کہ شیطان گمراہ کیسا کرتا ہے۔ وہ بدلے کی بھاونا لے کر کے آیا ہے اور بس اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ انسان کو اتنا برباد کر دے، اتنا برباد کر دے کہ وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو اس کو نجات نہ ملے اور میرے ساتھ جہنم میں جانے والا بن جائے۔ اس لیے شیطان دنیا میں مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، کبھی عقیدے کے معاملے میں، عقیدے میں گمراہ کرتا ہے، ایک انسان کو عقیدے میں برباد کر دیتا ہے، اس کو ایسے ایسے عقیدے اس کو سمجھاتا ہے اور اس کو سجھاتا ہے اور ایسے ایسے عقیدے رکھواتا ہے جو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، اور اسی کو زندگی بھر انسان مانتا رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے غلط عقیدہ لے کر کے اللہ کے بارے میں۔ اور کبھی انسان عمل کے اعتبار سے گمراہ کرتا ہے، کبھی کبھی انسان کا عقیدہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عملی گمراہی مبتلا کر دیتا ہے اور اعمال میں کئی طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ یہاں جو میں نے آیت پڑھی وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کیا کہ شیطان کا مقصد کیا ہے، اور جگہوں پہ الگ الگ مقصد اللہ نے بیان کیا، یہاں پر 3 باتیں اللہ فرماتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، نمبر 1 انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہارا دشمن ہے، تم کو وہ حکم دیتا ہے، تم کو آرڈر دیتا ہے، تم سے کرواتا ہے کیا؟ بالسوء، سوء برائی، جو کام نہیں کرنے کا وہ کرواتا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو تم سے کرواتا ہے، اور جس کا حکم دیا ہے اس سے روکتا ہے، اس کو سوء کہتے ہیں، برائی، کہ ایک اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو نہ کرنے پہ لگانا اور جس چیز سے منع کیا اس کو کرنے پہ لگانا۔ تم کو شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی وہ کیسے حکم دیتا ہے؟ قرآن میں الگ جگہوں پہ کئی جگہوں پہ اللہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ شیطان چیزوں کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو اتنا بہترین بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان بولتا ہے اس میں برائی کیا ہے۔ وہ سود کو تجارت بتاتا ہے، یہ تجارت ہے، تجارت کی طرح سے ہے۔ وہ بدعت کو سنت دکھاتا ہے، اس میں برائی کیا ہے۔ شیطان غلط چیز کو ایک صحیح طرح سے بنا کر کے پیش کرتا ہے اور انسان سے کرواتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 والفحشاء، فحشاء تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سوء الگ ہے، اللہ نے فحشاء کو الگ بیان کیا، وہ تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی جس کو جو حیا کے خلاف ہو، ایک ہے حیا اور ایک ہے بے حیا۔ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، حیا انسان کے کردار کو مزین کرتی ہے، کہ ایک انسان کی جس میں عزت جانے والی ہو، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں چاہے اللہ کے سامنے، اس سے انسان رک جائے، یہ حیا ہے۔ اس کو آپ سمپل سمجھیں، دنیا میں جس چیز سے انسان کی عزت کو داغ لگتا ہے، دنیا میں انسانوں کے سامنے اور چاہے آخرت میں اللہ کے سامنے، اس چیز کو چھوڑ دینا اس کا نام حیا ہے، اور کرنا اس کا نام بے حیا ہے۔ بے حیائی ہے کہ انسان کے اندر اتنی بھی حیا نہیں ہے، اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے بے حیائی کی سب سے اونچا جو درجہ ہے انسان کہاں تک پہنچاتا ہے، وہ زنا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے بے حیائی کو جہاں بھی قرآن میں استعمال کیا، کہا اس سے مراد زنا ہے، وہ تم کو وہاں تک لے جاتا ہے، تم کو زنا تک لے جاتا ہے، تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تمہارے اندر تمہارے کردار کو بگاڑتا ہے۔ اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نمبر 3 شیطان تم کو اللہ کے بارے میں ایسی چیز بولنے پر لگاتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے ایسی باتیں بولنے پر تم کو لگاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے کچھ، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ایسا قرآن میں ہے، ہاں ایسا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بغیر ایسا کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا؟ اللہ کے بارے میں غلط عقیدے گڑھ کے اللہ کے بارے میں بولنے پہ لگاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
تم کو نہیں معلوم ہے لیکن تم کو اللہ کے بارے میں غلط بولنے پہ لگاتا ہے۔ علماء نے کہا غلط بولنے کا، ایک کوئی انسان اللہ کے بارے میں غلط تو نہیں بولے گا، مطلب یہ ہے کہ غلط عقیدہ گڑھ کے اور وہ اللہ کے بارے میں رکھنے پہ تم کو لگاتا ہے کہ ہاں اللہ ایسا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ تو بہت ساری تفصیل علماء نے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں شیطان کا 3 مقصد اللہ نے بیان کیا، تم کو برائی کا حکم دیتا، بے حیائی کا حکم دیتا، اور اللہ کے بارے میں غلط بولنے پہ لگاتا ہے، غلط باتیں گڑھ کے تم کو عقیدہ رکھنے پہ لگاتا ہے۔ آج کے خطبے میں چند باتیں جو ہے ہم دیکھیں گے، جو شیطان کا اس آیت میں تیسری بات جو اللہ نے بتائی، بے حیائی۔ شیطان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے انسان کو بے حیا بنانا۔ اس نے سب سے پہلے اس نے شروعات آدم علیہ السلام سے کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کو، اور اللہ نے انسانوں کو حکم دیا، اے بنی آدم دیکھو تم شیطان کے اتباع نہیں کرنا، تم ویسا نہیں کرنا جیسا شیطان نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کیوں نہیں؟ اور اللہ نے تفسیر بیان کیا کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا یا یہ نہیں کھانا، شیطان نے کیا کیا؟ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا، دیکھو تم کھا لو گے تمہارے اوپر بادشاہت کا تاج آئے گا، تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ادلکم هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلہ، تم کو ایک پیڑ بتاؤں؟ آدم علیہ السلام کو بولا ایسا پیڑ بتاؤں جس کا پھل کھا لینے سے تم بادشاہ بن جاؤ گے، ملک فرشتہ بن جاؤ گے، اور تم کو ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کون انسان نہیں چاہتا فرشتہ بننا؟ موت کبھی نہیں آئے، مطلب ایک دم فرشتہ جیسی صفت بن جائے، ملک لا یبلا، اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے، ہمیشہ بادشاہت کون نہیں چاہتا ہے؟ یعنی ہمیشہ موت نہیں آنا، خلد، موت نہیں آئے اور بادشاہ رہے۔ آدم علیہ السلام کو ایسا دکھایا اس نے، کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد کیا ہوا؟ جنت کا عزت کا لباس اتر گیا، دونوں میاں بیوی آمنے سامنے برہنہ ہو گئے، اللہ کی طرف سے عزت کا جو لباس، جنتی لباس تھا، اتر گیا۔ شیطان وہی چاہتا ہے، آج انسانیت کو وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کرنا چاہتا ہے، وہ ننگا کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو عزت کا لباس ہے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، ہاں عزت والا لباس، اس کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کرنا چاہتا ہے، بے حیا کرنا چاہتا ہے، شرم و حیا نکالنا چاہتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو فحشا، بے حیائی کا تم کو جو ہے درس دیتا ہے یا تم کو حکم دیتا ہے۔ بہرحال آج علم، ایجوکیشن بڑھ رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی ہر طرح سے عام ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایجوکیشن جہاں بڑھ رہا ہے وہیں پر انسانوں کے یا خاص طور پہ نوجوانوں کے کردار بگڑ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایجوکیشن بڑھ رہا ہے تو انسان کا کردار بھی بننا چاہیے تھا، لیکن اس کا کردار اور بگڑتا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ آج آپ دیکھیں ماحول کا جائزہ لیں، نوجوانوں کا دیکھیے، 3 مرحلہ ہوتا ہے، ایک بچپنا ہوتا ہے جس کو آپ نکال دیں، ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور ایک بڑھاپا ہوتا ہے۔ جوانی کی جو عمر ہے نا، یہ بہت خاص عمر ہوتی ہے، جس کا ایک اسپیشل سوال ہونے والا اللہ کے دربار میں۔ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے، اس میں انسان کے پاس پوری صلاحیت ہوتی ہے، بھرپور صلاحیت، عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، فیصلہ لینے کے اعتبار سے، اور جو ہے ہر طرح سے بھرپور قوت ہوتی ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا سکتا ہے، بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ۔ بڑھاپے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے میں جو ہے ہڈیاں ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، کمزوری اس کے پاس آنے لگتی ہے، بھولنے کی صفت ہو جاتی ہے، لیکن جوانی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطان جوانی میں انسان کو زیادہ برباد کرتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کا جو پیریڈ ہے، یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن آج ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آج ہمارے نوجوان، ہمارے گھروں میں یا ہمارے سماج کے نوجوان، آج ان کے اندر بہت سارے بگاڑ آ چکے ہیں، بہت سارے بگاڑ۔ ایک لمبا موضوع ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، میں جو ہے اس میں اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں کہ آج نوجوانوں میں کس طرح سے بگاڑ آیا ہے، اور ہماری تربیت یا تو ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، ہم اس کو مانیں کہ ہم نے تربیت ویسا نہیں کی، آزادی
آزادی یہاں تک لے کے گئی کہ انسان کو برباد کر دی۔ دیکھیے پابندی میں انسان کے لیے نجات ہوتی ہے، ہر چیز میں پابندی میں، لیکن جہاں آزادی آتی ہے وہاں پر پھر انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں میں پہلا بگاڑ تو یہ ہے، جو بہت اہم بگاڑ، بہت بڑا بگاڑ ہے، کہ آج ہمارے سماج کا نوجوان وہ یہود نصارہ یا غیروں کے طریقوں کو پوری طرح اپنا چکا ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے لباس پہننے میں ہو، چاہے بات چیت میں ہو، رہن سہن میں ہو، ایک دم غیروں کا طریقہ اپنا چکا ہے، اور خاص طور پہ یہود نصارہ۔ آپ دیکھیے ایک نوجوان ہے، وہ سیدھے ہاتھ سے پانی پی سکتا ہے، لیکن الٹے ہاتھ سے کیوں پی رہا ہے؟ کیوں پی رہا ہے الٹے ہاتھ سے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی فلاں ایکٹر ہے، کوئی فٹ بال پلیئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ اپنا ماڈل بنا چکا ہے۔ تو وہ چونکہ الٹے ہاتھ سے پیا نا، تو یہ بھی کھڑے ہو کر کے الٹے سیدھے ہاتھ سے موبائل لیا ہے اور الٹے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، یہ اس کا طریقہ اپنا چکا ہے۔ اگر وہ جس کو یہ اپنا آئیڈیل بنا چکا ہے، اگر وہ سلے ہوئے کپڑے پھاڑ کے پہنتا ہے تو یہ بھی پھاڑ کے پہنتا ہے۔ اگر وہ اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو ٹکنے سے نیچے گھسیٹتا ہے تو یہ بھی برابر ٹکنے نیچے گھسیٹے گا، ٹکنے سے نیچے لے کے گھسیٹ کے جائے گا۔ اگر وہ اپنے ازار کو گھٹنے سے اوپر کر لے تو یہ بھی اس کی نقالی کرتے ہوئے گھٹنے سے اوپر کر لے گا۔ اگر اس نے کان میں کچھ بالی پہن لیا کبھی دکھانے کے لیے، تو آج ہمارے سماج کا، ہمارے گھر کا نوجوان وہ بھی کان میں چھدا کے پہنے گا، کیوں؟ وہ فلاں نے پہنا ہے۔ اگر اس نے بال کو ایسا بنایا، چاروں طرف سے مونڈ دیا، بیچ میں چھوڑ دیا، جو حرام ہے، حرام ہے۔ اور تو ہماری قوم کا نوجوان، ہمارے گھروں کا نوجوان، ہمارا بچہ خود ایسا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں چونکہ وہ ایکٹر ہے، اس نے ایسا کیا تو مجھے کرنا ہے۔ یعنی آج بہت بڑا جو بگاڑ ہمارے سماج کے نوجوانوں کا آیا، اس نے اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بجائے ایسے بدکردار لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا چکا ہے، جس کے بارے میں اس کو پتا ہے یہ بدکردار ہیں، ان کو کوئی دین کا مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ لیکن ایسے بدکردار مجرموں اور گنہگاروں کا طریقہ ہمارا نوجوان، سماج کا نوجوان اس کو اپنا چکا ہے، اور اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے، باقاعدہ اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس میں عزت ہے۔ اس کو یاد رکھیے، انسان کو باہر کی چیزیں کبھی عزت نہیں دیتی ہیں، اصل عزت اللہ کے دین میں ہے، اصل عزت دینداری میں ہے، اصل عزت اسوہ محمدی میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے بس ایک بات کہہ دی، تمہارے لیے، تمہاری زندگی میں اگر کوئی آئیڈیل ہے، تم کو بہترین انسان بننا اللہ کی نگاہ میں، تو دیکھ لو، کس کو دیکھو؟ کس کو دیکھو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ صحابہ زندگی میں بہت اونچے مقام پر گئے، جہاں گئے فتح کرتے چلے گئے، کیوں؟ ان کی زندگی میں ایک چیز تھی بس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کو آئیڈیل بنانا۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں جاتے تھے تو اس درخت کے نیچے رک کر کے آرام کرتے تھے، ایک درخت تھا وہاں نیچے رک کر کے آرام کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ جب بھی سفر میں جاتے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں؟ کہا میں اس لیے ٹھہرتا ہوں کہ یہاں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرا کرتے تھے، یہاں رک کے تھوڑا آرام کرتے تھے۔ یہ صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جوتیاں نکال دی، سارے صحابہ نے نکال دیا۔ ایک بار انگوٹھی نبی نے پہنی، سب نے پہننا شروع کر دیا۔ آپ نے نکال کے پھینک دیا، سب نے نکال کے پھینک دیا۔ ان کو یہ معلوم تھا جو نبی کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو میرے نبی کو ناپسند ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، خلاص۔ لیکن آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو کیا تربیت کیا ہے؟ کبھی ہم گھر میں اپنے نوجوانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ درس دیتے ہیں، نبی کی سیرت سمجھاتے ہیں اور یہ اہمیت بتاتے ہیں کہ عزت اسی میں ہے، دنیا کی کوئی چیز تم کو عزت نہیں دے سکتی ہے، صرف ایک چیز ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو پہلی جو گمراہی ہے آج ہمارے نوجوانوں میں وہ یہ کیا کہ انہوں نے غیروں کا طریقہ اپنا لیا۔ اللہ کے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا، پہلے ہی پیشین گوئی کیا تھا، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
تم ضرور بھی ضرور اپنے پچھلوں کے نقشے قدم پہ چلو گے، ذراعاً بذراع، ہاتھ ہاتھ، بالشت بالشت، ایک دم ناپ تول کے ان کے اتباع کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہود نصارہ ان کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے؟ آپ نے کہا فمن، اور کون؟ وہی ہے، ان کے نقشے قدم پہ تم چلو گے۔ تو یہ پہلی بات ہے جس سے ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے اپنے نوجوانوں کے اعتبار کی۔ ہم اگر اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا بال بنوا کے آیا ایسا جو بالکل غلط ہے، ہم کو فوراً پہلی فرصت میں اس کو کٹوا دینا چاہیے۔ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ایسا لباس پہنتا ہے جو بالکل گھسیٹ کے چل رہا ہے زمین پہ، ہمارا کام ہے اس کو ہم منع کریں، سمجھائیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں ایسا لباس استعمال کرتی ہیں جو غلط ہے شرعی اعتبار سے، ہماری ذمہ داری منع کریں۔ ہاں، آج جو ہے اس طرح سے میڈیا میں، فلموں میں، یا اس طرح جو پورا دیکھ دیکھ کر کے میڈیا میں، ایڈورٹائز میں دیکھ دیکھ کر کے عورتیں، ایک عورت ویسا میک اپ کرے گی جیسا وہ بد کردار عورتیں میک اپ کرتی ہیں، جیسا وہ مرے گی ایسا یہ مرے گی۔ آپ بتائیے کیا حال ہے، کیا کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں آپ؟ کس کا طریقہ ہماری قوم کے نوجوان بچیاں یا بچے اپنا رہے ہیں؟ یہ پہلی بات ہے جو بہت سیریس جو ہے، بہت احساس رکھنے اور بہت زیادہ اس پر جو ہے غور کرنے کی بات ہے۔ نمبر دوسری چیز جو آج نوجوانوں میں بہت اہم ہے، جو نوجوان برباد ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کر رہا ہے۔ فضولیات میں بے فائدہ، جو اس کو اس کے مقصد سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، نہ دنیا میں اس کا فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس چیز میں آج ہماری قوم کا نوجوان لگا ہوا ہے۔ کھیل میں، کھیل کود میں ایک گھنٹوں کھیل رہا ہے۔ ہاں، کھیلنا منع نہیں ہے لیکن اس کا بھی دائرہ ہے، ٹھیک ہے، گھنٹوں کھیل میں لگا ہوا ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے گھنٹوں۔ آپ بولو کہ بھائی کچھ کتاب پڑھو، ٹائم کہاں ملتا ہے، کتاب پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ لیکن واٹس ایپ پر گھنٹوں لگا ہے، فیس بک پر گھنٹوں لگا ہے، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بربادی، یعنی وقت کو برباد کرنا بے فائدہ فضولیات میں یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر باپ پانی مانگتا ہے، بیٹا ایک گلاس پانی دو، بوڑھا باپ وہ موبائل میں لگا، ہاں سن رہا ہوں، بولو آ رہا ہوں، موبائل میں لگا ہے، ہاں آ رہا ہوں، دوبارہ بول دیا اگر باپ نے، بھائی بیٹا پانی لے، ہاں آ رہا ہوں سن رہا ہوں، اگر تیبارہ بول دیا تو کیا چلا رہے ہو، سن رہا ہوں نا۔ یہ حال ہے وہ موبائل یا انٹرنیٹ یا آج فضولیات میں، یعنی گھنٹوں لگانے کے بعد بھی وہ کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایک آدمی انٹرنیٹ کا یا واٹس ایپ کا استعمال اتنا کر سکتا ہے جتنا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی چیز ہے، لیکن مقصد کچھ بھی نہیں ہے، فضولیات میں لگا رہا ہے، اب وقت کو برباد کر رہا ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ، غور کرنے کی چیز ہے کہ وہ گھنٹوں باہر غائب رہتا ہے، گھنٹوں سے بیٹھا ہے، یہاں وہاں لگا ہے، لیکن کیا ہے، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، کچھ اس کے مقصد سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اور برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں، آپ کی حدیث ہے کہ نعمتان مغبون کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جس میں آج اکثریت لاپرواہ ہے، دو نعمتیں ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک صحت، تندرستی، اس کو آج نوجوان برباد کر رہا ہے، کہاں اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، اور نمبر دو خالی وقت، فارغ وقت آج اتنا بڑا امتحان ہے، ایک بار چلا گیا نا، پیسہ دے کر کے بھی خرچ اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے، ایک بار وقت نکل گیا، وہ مرنے کا ٹائم انسان کو بالکل احساس ہوتا ہے، رب ارجعون، اللہ ایک بار لوٹا دے، ایک بار اتنا موقع دے بس ایک بار لوٹا دے، تھوڑا سا، لیکن ملنے والا نہیں ہے، ایک بار وقت چلا گیا ملنے والا نہیں ہے۔ آپ گھڑی کا کانٹا پیچھے کر سکتے ہو، لیکن جو ٹائم چلا گیا اس کو آپ پیچھے نہیں لا سکتے ہو، اس کو یاد رکھیے۔ نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنے فضولیات وقت کو یا جو ہے اپنی زندگی سے کچرا نکال دیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کا ایک اصول، اپنی زندگی سے کچرا نکال دو، جس چیز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو نکال کے پھینک دو۔ آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے انسان کے پاس، لیکن آپ فضولیات نکال دو۔ ہم یہ بے فائدہ روتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں ٹائم نہیں ہے،
آپ بتائیے گھر میں آپ ضرورت کی چیزوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں گھر میں بھر کے رکھیں گے تو گھر میں جگہ کہاں رہے گی؟ آپ جو چیز کی ضرورت نہیں گھر سے نکال دو، اب دیکھیے گھر میں پورا جگہ جگہ ہے۔ ایسے زندگی سے کچرا نکالو تو آپ کے پاس پورا ٹائم ہی ٹائم ہے صحیح کام میں لگانے کے لیے۔ اس لیے اپنے وقت کو صحیح چیز میں لگائیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس میں ماں باپ یا تربیت کرنے والے گارجین جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹائم کہاں برباد ہو رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ آج یہ انٹرنیٹ یا فیس بک یا اس طرح سے واٹس ایپ، آپ دیکھیے اتنا زیادہ کہ آدمی سو کے اٹھتا ہے نا، سو کے اٹھتا ہے تو پہلے موبائل دیکھتا ہے۔ کتنے لوگوں نے لائک کیا مجھے، کتنے لوگوں نے مجھے جو ہے دیکھا، پسند کیا، کتنے لوگوں نے اس کو یہ فکر نہیں اللہ نے اس کو لائک کیا کہ نہیں کیا۔ ہم اس کو 1000 لوگوں نے لائک کیا، تیرے کو اللہ نے لائک کیا کہ نہیں، تیرے کو اللہ نے پسند کیا کہ نہیں پسند کیا، یہ فکر ہے؟ یہ گھٹیا مخلوق تجھ کو پسند کر رہی ہے، تیرے کمنٹ پہ گھٹیا مخلوق کو تو اتنا عزت سمجھتا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں تیری کوئی ویلو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تجھ کو عزت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ یہ اصل قیمت ہے۔ اصل قیمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لائک کر، کسی کو پسند کر لے۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے یہ اپنے فضولیات کو نکالیں، ختم کریں۔ نمبر 3 جو آخری بات ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں اختصار سے، آخری بات جو آج نوجوانوں میں ایک برائی اور ہے یا نوجوان بگڑ رہا ہے وہ بہت اہم چیز ہے، بے حیائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ تعشق یا عشق بازی کہیں، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کالجز میں چاہے وہ آفسوں میں ہو اور چاہے وہ جو ہے اس طرح سے کال سینٹر میں ہو، آج ہماری قوم کا نوجوان، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارے سماج کا بیٹا وہ آج ان ساری چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہاں پڑھائی سے زیادہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک دم کھلا اوپن ماحول ہے۔ بہت اہم، آج سماج کا نوجوان بگڑ رہا ہے، وہ پڑھنے سے زیادہ آج وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ جہاں ایجوکیشن بڑھ رہا ہے وہاں اس کا کردار بگڑ رہا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ یعنی ماں بیچاری کپڑے دھو کر کے اس کو دیتی ہے، میرا بیٹا کالج جا رہا ہے، ماں کے ہاتھ میں جو ہے درد ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کپڑے پریس کر کے دیتی ہے، دھو کے دیتی ہے۔ باپ اوور ٹائم کرتا ہے، اوور ٹائم کر کے بچے کی فیس بھرتا ہے، لیکن یہ کیا کرنے جا رہا ہے کالج میں؟ یہ صرف لوگوں کو لبھانے جا رہا ہے۔ کینٹین میں بیٹھ کے گھنٹوں کیا کر رہا ہے، پارک میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اور فلموں میں دیکھنے میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن ماں باپ تو سمجھتے میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہاں سب سے زیادہ اس کو ابھی دیکھیے گا جو ابھی وقت آنے والا ہے 14 فروری، کیا ہے؟ ایک بے حیائی کا پورا سمجھیے بے حیائی کا ایک دن ہے جو منایا جاتا ہے باقاعدہ۔ اور یہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ آج سماج میں اس کو عزت سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا افیئر اور یہ ساری چیزیں، عشق بازی، دیکھیے عشق کا لفظ قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے، اس کو یاد رکھیے، میں اس کو بتا دیتا ہوں، عشق کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کو مسجد سے باہر رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم عاشق رسول ہیں یا ہم کو اللہ سے، نبی سے عشق ہے، سب غلط بات ہے۔ اللہ نے اگر اتنا اچھا لفظ ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں بیان کیا، حدیث میں نبی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ بہت اہم چیز ہے، غلط، یہ اللہ رسول کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو جملہ اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے بیوی اور یہ ساری چیزوں، اپنی ماں کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے؟ اس کو نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے قوم کے ایک بار اگر ایک نوجوان غلط چیز اس کے ذہن میں یا کوئی بد کردار اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے یا بیٹھ جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے کہ وہ زندگی برباد کر لیتا ہے۔ اب کتنے نقصانات علماء نے پورا بیان کیا، میں اس کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ کتنے نقصانات ہیں بے حیائی کے، بے حیائی کے کتنے نقصانات ہیں۔ یعنی جو آدمی، ایک کتاب بتاتا ہوں میں آپ کو، ابن الجوزی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آج سے 700 سال پہلے کے ایک عالم ہے ابن الجوزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ذم الہوی، عربی میں کتاب ہے ذم الہوی، یعنی یہ جو خواہشات کی برائیاں ہیں، انہوں نے آدھی سے زیادہ کتاب، 250 سے زیادہ پیج صرف ایک جملے پہ انہوں نے لکھا ہے، عشق۔ اس پر 250 سے زیادہ پیج لکھا، آپ بتائیں کیا لکھا ہوگا؟ اور اس کو یہاں بیان کرنا کتنے وقت چاہیے اس کو؟ 250 سے زیادہ پیج صرف اس جملے پہ لکھا ہے کہ اس کی برائی کیا ہوتی ہے اور انسان کتنا دور جا سکتا ہے بربادی میں اگر کسی انسان نے
اپنے آپ کو اس جرم میں لگایا. کس میں؟ عشق بازی, افیئر. اور یہ کہاں جا سکتا ہے؟ دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ, سیف کرو, سیف. کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو اپنے مقصد سے جڑی ہوئی جو چیز نہیں ہے اس کو نکالو. ہاں انشاءاللہ کبھی اس پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بے حیائی کے یا اس چیز کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں, کہاں کہاں انسان پہنچ جاتا ہے, کبھی دیکھیں گے. تو آج ہم نے 3 باتیں دیکھی. نمبر 1, نوجوانوں کا بگاڑ, کہ انہوں نے اسوہ محمدی کو چھوڑ کے بد کرداروں کا اپنی زندگی میں اسوہ اپنا لیا ہے, جس کو نکالنا ضروری ہے. نمبر 2, اپنے فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کرنا, بے ٹائم, بے مقصد کاموں میں اپنے وقت کو لگانا, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے لگاتے رہنا. اور نمبر 3, بے حیائی, یا اس کو آپ کہیں کہ آدمی آفس میں, کالج میں, یا جہاں بھی ہے وہ بے حیائی والے کام مبتلا ہونا, یا آپ اس کو عشق بازی کہیں یا اس کو افیئر کہیں, آپ کوئی بھی جملہ آپ دے سکتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو لگانا. یہ تینوں آج کے نوجوانوں میں بہت بڑا عیب ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنے نوجوانوں کو تربیت کریں. جب بیٹا اسکول سے نکل کے کالج جا رہا ہے, پہلے دن ہی ماں باپ اس کو گائیڈ کر دیں, بتا دیں اس کو اچھی طرح سے. اس کو یاد رکھیں, میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان پڑھتے ہیں الحمدللہ, وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن تربیت کرنا ہماری. اسکول تک بچہ صحیح ہوتا ہے, بہت نمازی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جیسے وہاں قدم رکھتا ہے نا, پھر وہاں سے بگاڑ. کیوں؟ وہاں اوپن ماحول ہے, وہاں ماحول ایسا ہے پڑھنے سے زیادہ لبھانا ہے. جب بیٹا کالج میں جائے, پہلے دن ہی بیٹھا کے سمجھا دو, بیٹا وہاں جہاں تم جا رہے ہو نا, ایک گندگی کا ماحول ہے, ایک ایسا ماحول تم کو ملے گا جو بربادی کا ماحول ہوگا. تم کو کیسے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. تم کو لوگ چڑھائیں گے بھی, تم کو لوگ دیندار بھی بولیں گے, تم کو کیا کیا بولیں گے, تم کو جو ہے زیادہ ابھاریں گے تاکہ تم بھی برباد ہو جاؤ, لیکن بچانا اپنے آپ کو. یہ سب چیزیں تربیت گائیڈ کرنے کی چیز ہے. بیٹی کو ماں سکھائے اور بیٹے کو باپ سکھائے, بتائے بیٹھا کر کے, بہت اہم چیز ہے. انشاءاللہ کبھی اور تفصیل سے بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی اسلامی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ تعالی دیندار بنائے, اور شیطان کے جتنے بھی حربے ہیں, جتنے بھی اس کے ہتھیار ہیں, اور جتنے بھی اس کے طریقے ہیں, اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شیطان کے ان سارے پھندوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.